اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے بھائی صاحب. اب میری باری, ایک سوال آپ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اس سوال کا جواب آپ دے دیں. آپ نے اتنے سوال کیے, بہت سارے سوال کیے, ٹھیک ہے نا؟ مجھے جتنا آتا تھا میں نے جواب دے دی. اب یہ آپ نے جواب دے دیں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہ جلد نمبر 43 ہے, اور اس کو تحقیق کے شعیب الارناؤت, بہت کٹر وہابی, انٹی شیعہ, پرو صحابہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 351 ہے, یہ حدیث ہے 24630. اس میں یہ الفاظ ہیں, کانت عائشہ تعمر اخواتها, عائشہ اپنی بہنوں کو حکم دیتی تھی, وبنات اخوتها, اور اپنی بتیجیوں کو حکم دیتی ہے, ان یرضعن من احبت عائشہ ان یراها, کہ جو شخص عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو یہ پہلے اپنا چھاتی دے دیں, چھاتی سے دودھ اس کے منہ میں پلا دیں. وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا, پھر وہ شخص عائشہ کے پاس آ جائیں. وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا, چاہے وہ شخص کتنا ہی بڑا آدمی ہو, مثلا آپ کی عمر جیسا ہو, 40 سال 50 سال 60 سال 30 سال 25 سال, کوئی عائشہ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو پہلے عائشہ کی بہن کے پاس جاتا ہے. عائشہ کی بہن اس کو چھاتی دے دیتا ہے, ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ, ایک دفعہ اگلے دن آ جاؤ 4-5 دن. اچھا, ثم يدخل عليها, پھر وہ عائشہ کے پاس جاتے تھے. عائشہ نمبر 1, اسناد صحیح, حدیث صحیح, اسناد صحیح ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں, یہ کتاب ہے کتاب محمد ابن ادریس الشافعی, چاپ مصر, اس کی تفسیر کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 103 میں, اخبرنا فلان عن فلان عن عائشہ كأنها كانت تقول نزل القرآن ب10 رضعات معلومات يحرمنا ثم صيرنا إلى 5 يحرمنا. عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں یہ آیت موجود تھی, اس کو بکری کہا گئی ہے کہ 10 دفعہ چھاتی دینا کسی مرد کو, وہ آپ کا بھائی بن جاتا ہے یا آپ کا بیٹا بن جاتا ہے. پھر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں 10 ضروری نہیں, 5 دفعہ اس کو چھاتی دے دو. فكان لا يدخل على عائشہ الا من استكمل 5 رضعات, عائشہ سے کوئی شخص چاہے صحابی ہے چاہے تابعی ہے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا, مگر یہ کہ عائشہ کی بہنیں, عائشہ کی بتیجیاں, عائشہ کی بانجیاں اس شخص کو 5 دفعہ چھاتی دے دیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ عائشہ کی سنت ہے بھائی, او بھائی عائشہ کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے یہ تماشا شروع کیا تھا کہ جو شخص اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے پہلے اس کا بیٹا بنے گا یا اس کا یعنی محرم بنے گا, پھر عائشہ سے ملاقات ہوگی. محرم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ عائشہ کی بہن, عائشہ کی بانجی, عائشہ کی بتیجی, اس کو دودھ پلائے گی اپنی چھاتی سے. اب مجھے بتاؤ, اب اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ جی, آپ پاکستان میں عائشہ آپ کی ماسی ہے نا, کہتے ہیں ماں عائشہ ام المومن, اس کے لیے شیعوں اس کی عزت نہیں کرتے. اور بھائی اگر شیعہ عزت نہیں کرتے تو یہ وجہ اس کے حرکات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ حاضر ہیں آپ کے شہر میں کہ کوئی باغیرت شخص اس طرح, یہ مجھے بتائیں, آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں بھائی. اصل میں آپ کی اس بات کا جواب تو آ جانا تھا, لیکن جب میں نے شروع سے آپ سے سوال کیا نا تو اس میں آپ تھوڑی سی گنجائش رکھ گئے ہیں. وہ اسی مقصد کے لیے گنجائش رکھی تھی جب میں نے کہا تھا کہ امام معصوم ہے, نبی معصوم ہے, اور آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کے قانون سے ایسا کام کروا لیتا ہے. وہ آپ نے حرکت اسی لیے کی تھی کہ جب یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے تو معصوم کے ساتھ عائشہ کا نکاح اللہ کی رضا کے بغیر ہو گیا, تو یہ اتنی سی گنجائش آپ نے اسی لیے رکھی تھی کہ وہ کوئی ضرورت کے لیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے, میں کبھی نہیں کہتا عائشہ سے نکاح غلطی ہے, پیغمبر کی غلطی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی غلطی ہے. سوال کا جواب دے دو, ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. عائشہ کے رضاء کبیر کا متعلق جواب دے دو. نہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ تو یہی کہتے ہیں نا, آپ تو یہی کہتے ہیں کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے. وہ عائشہ اپنی بہنوں سے اور اپنی بتیجیوں سے بانجیوں سے کیا کام کراتی تھی, اور دعویٰ یہ کہ قرآن میں موجود ہے. او بھائی شیعہ اگر کہہ دے قرآن میں کمی ہے تو کافر, عائشہ جو مرضی کرا دے. بات کیوں نہیں سنتے آپ, بات کیوں نہیں سنتے؟ سوال کیا, جواب سنو. جواب دے دو نا. آپ بات کرتے ہیں میں خاموش رہا ہوں. آپ نے جواب کب دیا؟ آپ نے اس نے جواب دیا, یہ میرے سوال کا جواب تھا. جواب ہی دینے لگا ہوں. آپ جواب دے دو. آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں, آپ نے حضرت عائشہ کے متعلق جو روایات پیش کی ہیں, کیا یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ آپ بتائیں, آپ سوال آپ سے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال برا ہے اچھا؟ آپ جواب بتاؤ نا, میں نے آپ سے پوچھا ہے.
میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ بتائیں نا، آپ کو ایک باغیرت آدمی اس کا مطلب کیا کہے گا؟ مجھے بتاؤ نا۔ اور بھائی شیعوں کا حق ہے کہ عائشہ کو برا سمجھے نا۔ اگر شیعہ کہتے ہیں کہ ہم عائشہ کا احترام نہیں کرتے ہیں، اور بھائی کہاں گئی ابو بکر کے خاندان کی عزت؟ عائشہ کی، ابو بکر کی بیٹیاں، ابو بکر کی بہوئیوں سے عائشہ کیا کام کراتی تھی؟ بات نہیں سنتے، شور کرتے ہو، جھوٹا ہونے کی یہی دلیل ہے، خاموش ہو جاؤ۔ تو جواب دے دو نا، جواب دے دو، چلیں جواب دے دو۔ آپ نے اعتراض کیا حضرت عائشہ کے متعلق جو چیزیں آپ نے منسوب کی، اس سے تو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عائشہ کوئی باعزت خاتون نہیں تھی، کوئی غیرت والی نہیں تھی، فحشہ عورت تھی، بے حیا عورت تھی۔ آپ کا مقصد یہی ہے کہنے کا؟ میرے الفاظ نہیں تھے، میں نے آپ کی کتاب دکھائی ہے بھائی۔ سنو، مقصد مفہوم آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ سے پھر حضرت عائشہ کی عزت ثابت ہوتی ہے جو باتیں آپ نے ان کی طرف منسوب کی ہیں؟ یہ میں نے ثابت نہیں، آپ کی کتابوں میں ہے بھائی، اور وہ میں کیا عزت ثابت کروں؟ جب عزت ہے ہی نہیں تو میں کیا ثابت کروں؟ اور بھائی عزت اسے اپنے لیے کوئی چھوڑی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں یا انکار کروں؟ جب اس کے یہ افعال ہیں، یہ کوئی عزت کہاں ہے؟ اس کی عزت ہے، خاک عزت ہے بھائی۔ آپ کے شہر میں اگر کوئی عورت یہ کرا دے، بھائی آپ کے پڑوس میں، آپ کہیں گے یہ بڑا باعزت عورت ہے؟ بھائی آپ اپنی لفاظی کو بند کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کروایا، وہ رسول اللہ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جواب دے دی اس کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ سن لو، آیت پڑھنے دو مولوی، آیت پڑھنے دو، آیت پڑھنے دو۔ اللہ نے جواب دے دی۔ اوئے تم نبی کو معصوم نہیں مانتے؟ بات سنو، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ ہمارے ہاں میں نہیں کہتے مشرکت تھی، او بھائی میں نہیں کہتے مشرکت تھی۔ میں نے کب کہا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے بولا عائشہ مشرکہ ہے؟ میں نے کہا مشرکہ، میں نے کہا اس نے بتوں کی پوجا کرتی تھی، میں نے کہا وہ اپنے بہنوں سے یہ کام کراتی تھی، وہ مسلمان ہو کر اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی تھی۔ میں نے کب کہا وہ مشرکہ ہے؟ مومن نہیں ہے، یہی بات ہے نا، مشرک نہیں ہے، مومن بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے اس کی کردار تم نام بتاؤ۔ ہاں کردار بتاؤ نا۔ اچھا چلیں، آپ عائشہ نے یہ کام فرض کرتے ہیں نہیں کیا، یہ کام جو میں نے بیان کیا فرض کرتے ہیں عائشہ نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے صحیح کتابوں میں ادریس شافعی نے، احمد بن حنبل نے، ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا، فرض کرتے ہیں۔ آپ مجھے سوال کے جواب، آپ کے شہر میں اگر آپ کے پڑوس، آپ سن لو نا پلیز، میں نے کہا نا فرض کرتے ہیں نہیں کیا، فرض کرتے نہیں کیا، فرض کرتے ہیں شافعی نے غلط روایت کیا، مسلم نے غلط روایت کیا، احمد بن حنبل ان لوگوں نے غلط روایت کی، عائشہ نے نہیں کیا۔ اب میں آپ سوال آپ سے، اگر آپ کے پڑوس میں، آپ کے شہر میں کوئی عورت یہ کام کر دے، یہ دھندا شروع کر دے، کہہ دے کہ میں آپ شہر کا مفتی ہوں، مجھ سے ملاقات کرنے، فتوے لینے، تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے جاؤ میرے بہو کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھانجی کے پاس، پہلے جاؤ میرے بھتیجی کے پاس، پہلے جاؤ میری بہن کے پاس، 5 دن مسلسل آ جاؤ، وہ آپ کو چاتی دیں گے، پھر میرے سے ملاقات کرنا۔ تو آپ اس عورت کے متعلق کیا کہیں گے؟ باعزت ہے یا بے عزت ہے؟ مسلمان ہے یا منافق ہے؟ مجھے بتاؤ نا۔ چلاکیاں ساری سمجھ آتی ہے۔ میں نے بنیاد بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک بنایا، بھائی پر ہمیں حق ہے نا شیعوں کو، اگر ہم عائشہ کو رضی اللہ نہیں کہتے، صدیقہ نہیں کہتے نا، ہمیں حق ہے نا صدیقہ نہ کہنے کا۔ ایسے عورت کو تو کوئی صدیقہ نہیں کہے گا نا۔ مولوی صاحب مذہب آپ کا باطل ہو گیا نہیں؟ ایسے عورت سے تم دین لیتے ہو؟ او بھائی مولوی صاحب، ایسے عورت سے کوئی دین لے گا؟ ایسے عورت سے جو اپنی بہنوں سے یہ کام کراتی ہے، آپ کے صحیح ترین کتب میں ایسے کوئی توحید ان سے لے لو، سنت ان سے لے لو، نماز وضو کے طریقے اس عورت سے لے لو، بخاری مسلم کے احادیث اسی کے بڑے پڑی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے، عائشہ کی حدیث ہے، ابو بکر پارٹی کی حدیث ہے، یہ ابو بکر پارٹی کی عزت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اس کا باجان، اس کے خاندان کا غیرت کا پتہ چلا نا، کس کا یہ خاندان کتنے غیرتی ہے۔ آپ نے مولا علی پر بہتان باندھا ہے نا، جھوٹ بولا ہے، معصوم بھی مانا ہے، پتہ تھا میں اس بات میں پھنس جاؤں گا۔ معصوم ہے، اس کا کس سے کیا تعلق ہے؟ میں جو منکر ہے عصمت اہل بیت علیہ السلام ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نہیں، جو مولا علی معصوم ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے سوال، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب، آپ میرے سوال کا جواب دے دو کہ شیعہ اگر عائشہ کو نہیں مانتے، اور بھائی آپ کی کتابوں میں اس کے یہ ایک کرتوت ہے، یہ اس کے ایک کرتوت ہے،
आपने मेरे किसी सवाल का जवाब सही नहीं दिया, लंबी लंबी तकरीरें किसी सवाल का जवाब आपका दिमाग और जब हाँ। वही निकालते हो बस। तो आयशा वाले सवाल का जवाब आप दे दो। चलो चलो, मुझे समझ नहीं मैंने आती कह है, रहा हूँ दोबारा ना, सवाल, दोबारा जवाब दो आयशा वाले। जो गंदे ना आप वही सिर्फ निकालते हैं, ठीक है ना। मौलवी साहब आयशा वाले सवाल, एक मिनट, आयशा वाले सवाल का एक दफा फिर जवाब देना। जी मैंने तो आपको शुरू में कहा था कि मैंने आपसे चंद सवाल करने हैं। मैंने अच्छा, इसके पास जवाब नहीं है। भाई मुझे पता है, सही है, सही, एतराफ कर लेना, जवाब आपके पास नहीं है। आपके पाकिस्तान के किसी आलिम के पास जवाब नहीं है। नहीं, मैंने पूरा आलम इस्लाम आयशा के मुतालिक इन सवालात के जवाब किसी आलम इस्लाम में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। ऐसे औरत सिद्दीक़ा नहीं हो सकती। इस औरत से सुन्नत लेना कुफ्र है। इस औरत से सुन्नत लेना कुफ्र है। दलील यही है जो मैंने पेश किया। आपको कौन कहता ये है? तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर, देखो मौलवी साहब, अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर तुम किन से दीन लेते हो? ये आयशा का किरदार है, ये आयशा का किरदार। हम अहले बैत को नहीं छोड़ते, छोड़ चुके हो तुम अहले बैत, या अहले बैत की दुश्मन आयशा तुम्हारा इमाम है, ये तुम्हारा मुफ्ती है, ये तुम्हारा रावी है। चलें भाई, चलें, आपको सलाम है। आप जब आप मीटिंग रखें ना, आप सिपाही साहबा के साथ मीटिंग रखें, अपने देवबंदियों के साथ, 1-2 हफ्ते के बाद मेरे सवाल का जवाब लेके आए। मेरे सवाल का जवाब, अगर आपके शहर में यही काम कोई औरत कर दे, कह दे मैं आपके शहर का मुफ्ती हूं, फतवा देना चाहती हूं, आप मेरे पास फतवा लेने आए, तो पहले उधर उस कमरे में चले जाओ, मेरी बहन बेटी है, 5 दिन मुसलसल उसके पास जाओ, फिर मैं आपको फतवा दूंगी। तो फिर मुझे बताना उस औरत के मुतालिक, आप पाकिस्तान वालों, वहाबियो, सिपाही साहबा वाले, उस औरत के मुतालिक तुम क्या हुक्म दोगे? मेरे सवाल का जवाब लेकर आना, ठीक है ना मौलवी साहब? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह आपको सलामती दे।